غلامی اللہ کی ہے، تو غلامی کیسے کریں گے یہ تو ایک غلامی آپ کو بتائے گا۔ غلام ہی آپ کو بتائے، جو غلام ہے اس کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، غلامی کیسے کر رہا ہے، اس سے سیکھ لو بس۔ عمل شہید لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، رسول تمہارے لیے ایک نمونہ ہے اور تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہے؟ جی، اس کا جواب تو بالکل واضح ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے۔ اور دیکھیں، میں مشکل بات نہیں کرنا چاہتا، ہم سب کا آئیڈیل جو ہے وہ دنیا ہے، حیات دنیا، ظاہر زندگی، اور ہم سب امت مسلمہ کی انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، ہم دنیا کا ایک دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے۔ اور ہماری زندگی، دیکھیں یہ صاف صاف باتیں ہیں، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، ہم نے ظاہر کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا ہے، دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے کہ اس کی کامیابی اصل ہے اور اس کا نقصان بھی اصل ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں نا، فلاں کامیاب ہو گیا کیا، فلاں نقصان میں بینکرپٹ ہوگا کیا، تو وہ یہ ساری باتیں ہیں۔ اچھا، قرآن جو ہے وہ تو آپ کو وہ چیز بتاتا ہے جو آپ کے حواس سے باہر ہے، جو آپ کے علم سے باہر ہے، جو حقیقت ہے، لیکن وہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ وہ پہلی جب آیات نازل ہو رہی تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی ضرورت یہ بتائی تھی کہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ عقل ہماری محدود ہے، اور جو حقائق ہیں ان کو ہم نہ جان سکتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں۔ اب وہ حقیقت ہمیں کون بتائے گا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا۔ یہ سب ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ اللہ کا فعل ہے، ارادہ ہے اور فعل ہے۔ یہ کائنات میں دنیا، اور دنیا میں ہمیں کس نے؟ اللہ نے بسایا نا۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ کیوں کیا ہے اللہ نے، یہ ہم نہیں جانتے اور جاننا بھی نہیں چاہتے۔ یہ سوال کبھی کبھی آپ کے ذہن میں شاید ہو، لیکن اس کا جواب نہ بھی ملے تو آپ مطمئن رہتے ہیں، کیونکہ آپ نے تو ایک منزل کا انتخاب کر لیا ہے اور وہ دنیا ہے۔ تو یہ سوال زیادہ آپ کو پریشان نہیں کرتا کہ میں کون ہوں، مقصد کیا ہے، زندگی کیا ہے، دنیا کیوں بنائی ہے۔ تو یہ سوالات ہیں، لیکن ہم ان کے جوابات نہیں چاہتے۔ بہرحال میں یہ اپنے جو نقطہ ہے کہ قرآن کے مطابق ہماری زندگی نہ ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس کو بھی دنیا کا دھوکہ لگ جائے تو قرآن پھر اس کے لیے ہے نہیں۔ یہ جس کی منزل اللہ ہو، جو اپنی حقیقت پر یقین رکھتا ہو اور اس نے آخرت پر یقین رکھتا ہو اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہو، تو اس کے لیے پھر قرآن راستہ بتاتا ہے، اللہ کی ملاقات۔ ان الذین، دیکھیں قرآن کی آیت ہے، وہ لوگ لا یرجون لقاءنا، جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اس پر مطمئن ہیں، ہمارے احکامات سے غافل ہیں، یہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے لیے نہیں ہیں، ہمیں کوئی اس کی نہ طلب ہے نہ تڑپ ہے۔ جنت کے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے نا،
وہاں کے مکانات، وہاں کی رہائش، وہ کیا ہوگا، وہاں کا موسم، وہاں کا سارا حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہاں کا لباس اور کیا ہوگا وہ سب بیان کیا ہے، لیکن ہمیں کوئی نہ تڑپ ہے، نہ طلب ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، یقین دو چیزوں پر بیک وقت یقین نہیں ہو سکتے۔ انسان ایک وقت میں ایک منزل کی طرف سفر کر سکتا ہے۔ گاڑی میں جب آپ نکالیں گے تو دو رائے ہیں کہ بھئی یہاں چلو وہاں چلو، لیکن جانا تو آپ نے وہیں ہے کہ جہاں آپ چاہیں گے۔ تو ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور دنیا کے راستے پر گاڑی ڈال دی ہے۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، ہے نا، اور بھر دو جولی، وہ جولی بھرنے کے چکر میں ہے۔ تو یہ ساری دیکھیں، یہ ایک بات میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ دنیا کا دھوکہ لگ گیا آپ کو اگر، پھر آخرت، اخلاق، دین، قرآن، نبی کا طریقہ، یہ پھر آپ کے لیے نہیں ہے کم از کم۔ پھر آپ کے لیے آپ کی خواہش ہے، آپ کے لیے آئیڈیل دنیا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو زندگی قرآن کے مطابق ہماری اس وقت بنے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم چاہیں گے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا اصول یہ ہے کہ میں ایک شخص کی حالت اس وقت تک نہیں بدلوں گا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی بھرپور کوشش نہ کرے۔ مختصر بات ہے، قرآن کی آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما، کیونکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دے دی ہے، اللہ کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہاں کے راستہ بتا دیا ہے کہ بھئی تمہاری منزل دنیا نہیں ہے، تم نے میرے پاس واپس آنا ہے، اور جزا یا سزا ضرور ہوگی تمہاری۔ تو اب جس کا، اب یہ ہے نا کہ یہ قرآن زندگی میں آئے گا کیسے؟ یہ اس وقت آئے گا جب آپ چاہیں گے، جب آپ یقین کر لیں گے اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر اور منزل کے راستے پر، اور پھر آپ بھرپور کوشش کریں گے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ایک مقامی طور پہ آپ ایک امام کو تلاش کریں، ایک رہنما کو تلاش کریں جو آپ کی اس راستے میں رہنمائی کرے۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ جو شخص، ایک شخص کو ڈھونڈو جو میرے راستے پر ہے، اس کا دامن پکڑ لو، مطلب اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارو۔ اس میں کون سی اختلافات کی بات ہے؟ کوئی اختلاف تو نہیں ہے اس میں، قرآن اللہ کا حکم ہے، ایک رہنما ہے۔ تو وہ ہمارے شیخ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ ایک بات کبھی کرتے تھے کہ پشتو میں نا، یا نرشا یا دنر چا کرشا، تو نوکری دراصل اللہ کی ہے، غلامی اللہ کی ہے۔ تو غلامی کیسے کریں گے یہ تو ایک غلامی آپ کو بتائے گا۔ غلام ہی آپ کو بتائے، جو غلام ہے اس کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، غلامی کیسے کر رہا ہے، اس سے سیکھ لو بس۔ عمل شہید لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، رسول تمہارے لیے ایک نمونہ ہے اور تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جب آپ چاہیں گے اس وقت، دیکھیں اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لغنی عن العالمین، اللہ کی تو بڑی شان ہے۔ یہ تو ہماری پیدائش اللہ تعالیٰ کی ایک محبت ہے، تھی یا ہے یا بھی ہے۔ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ میں دنیا میں جا کے میرے پاس آئے، مجھے منزل بنا کے میرے راستے پر چلے، اہدنا صراط المستقیم۔ تو یہ ساری چیزیں مطلب یہ ہیں، دنیا میں بھی دیکھیں، ایک بات میں سرسری کہہ رہا ہوں، دنیا میں بھی ایک کام، دنیاوی جو کام ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم کرنا چاہیں۔ شادی ہے، ایک ضرورت ہے،
اور ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں نے شادی نہیں کرنی مثال کے طور پہ، تو اب کروا لو شادی اس سے. نہیں جی نہیں کرنی، بس نہیں کرنی. بہت سے میں ویسی ایک بات کروں تو یا بیچ میں تعلیم بچے چھوڑ دیتے ہیں، 8ویں کلاس بچہ تعلیم نہیں پڑھنا میں نے، یا اس اسکول میں نہیں جانا، اسکول تبدیل کر لیتے ہیں. تو دنیا میں بھی ایک کھانا ہے، آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور آپ کوئی دوست دعوت دیتا ہے بڑی، آؤ میں تمہاری کہ نا ٹریٹ دوں تمہیں، کہ میرا پیٹ بھرا ہے. ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، ہم یا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہدایت کی. ہدایت کی قرآن ہے نا، ہدایت کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے. کیوں؟ کہ ہمارا پیٹ تو بھرا ہوا ہے، مال آ رہا ہے جا رہا ہے، یا بس ہم کوشش کر رہے ہیں آ جائے گا، کل کی امید ہے نا آ جائے گا. تو اچھے دن آئیں گے، کوئی تو دعا قبول ہوگی. خانہ کعبہ پہ پہلی نظر ڈالو اور جو مانگو گے مل جائے گا، یہی کہتے ہیں نا. وہ ملتا ہے نہیں ملتا. خالہ کا بہت سے بے اولاد جا کے بے اولاد دے، وہ تو یہاں وہی چلتے. مطلب یہ آپ کی تمنائیں ہیں. تو دیکھیں مختصر بات یہ ہے کہ حالات آپ کو خود بدلنا ہوں گے. مدینے کے منافق، یا آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو لہب، کیا حضور نہیں چاہتے تھے؟ ابو جہل، کیا حضور نہیں چاہتے تھے؟ ایک عمر کو تو انہوں نے مانگ لیا تھا اللہ سے، لیکن سب کے بارے میں ہے وہ تو یعنی چاہتے تھے، لیکن انہوں نے ہی چاہا، مقابلہ کیا. تو ہم بھی اس وقت مقابلے میں ہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے. تو یہ تمام حالات، دین آسان ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے، یہ آپ کی مرضی ہے. اللہ آپ کو مہلت دے رہا ہے زندگی تک، باقی آپ سے حساب کتاب پورا لیا جائے گا. آپ اپنے اعمال کے نتائج سے بچ نہیں سکتے، اچھے یا برے. جنت ضرور ملے گی یا ورنہ جہنم ضرور ملے گی. تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ جنت والی زندگی یا جنت کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور ورنہ تو ہم دوزخ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ہماری منزل دوزخ ہے اور دوزخ کے راستے پر ہیں. دوزخ کا راستہ کیا ہے؟ من چاہی زندگی. میں نے کسی کی بات نہیں سننی نہ ماننی ہے، سن لوں گا لیکن ایک کان سے سنوں گا دوسرے کان سے نکال دوں گا. میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی. یہ پوری قوم اس فتنے میں مبتلا ہے، میں نہیں مانتا، اور ایک مذاق ہے بس. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.